السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ رجب بٹ کے گھر فائرنگ کا معاملہ، ناظرین اب یہ دیکھیں کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو اصل حقائق ہونا وہ پبلک کروں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات آپ لوگوں کو بتاؤں جو کوئی مائی کا لال جو ہے نا آپ کو نہ بتا سکے۔ بڑی دلیری کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں، حقائق کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہوں، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سامنے بات ہی وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ رجب بٹ کے گھر جو فائرنگ ہے نا، اس کا مین ملزم لوگ جو ہے نا قرار دے رہے ہیں شہزاد بھٹی کو۔ میں نے شہزاد بھٹی سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ جی اصل حقیقت کیا ہے، کیوں آپ کا جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ آڈیو سنیں۔ جی السلام علیکم شاہد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شاہد بھائی، سب سے پہلے تو میں بھائی کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ جو حقیقت بات ہے وہ میری بھی لوگوں تک آپ پہنچائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے یہ رجب بٹ والے معاملے میں۔ شاہد بھائی بات اس طرح ہے کہ اس بندے نے ہمیشہ اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اسلام کو ٹارگٹ کر کے یہ پہلا کام کیا کرتا ہے کہ یا معافی مانگتا ہے یا ملک سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کے ساتھ میری دوستی رہی ہے، لیکن مجھے اپنے اسلام سے آگے کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے منع کیا، کافی دفعہ منع کیا، ویڈیوز بنا کے بھی منع کیا، ویسے بھی منع کیا کہ ہٹ جاؤ اس چیزوں سے۔ یہ بندہ نہیں ہٹا، نہیں باز آیا۔ اس کے بعد اس کو جب پتہ چلتا ہے رجب بٹ کو کہ یار بھٹی چپ نہیں کر رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز بند نہیں ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے لوگ ٹک ٹاک پہ جو چند پیسوں پہ بکتے ہیں، جو اس نے ساتھ اپنے وہ کتے پالے ہوئے ہیں ڈوگر جیسے اور دوسرے لڑکے، اس نے میرے اوپر بکواس کرنی سٹارٹ کروا دی، مجھے گالی وغیرہ ابیوزنگ وغیرہ کرنی سٹارٹ کروا دی۔ اس کے بعد میں نے جا کے یہ حرکت کی ہے۔ میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے، میں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ملک میں یہ چیز کی جس میں کہ ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ یہ حرکت میں کروں۔ یہ حرکت میں نہیں کرتا ہوں، یہ بندہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا فساد بنا دے گا کہ شیعہ سنی یہ ساری چیزوں میں اتنا فساد بنا رہا ہے پہلے بھی اور مزید بھی بنائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے یا کچھ بھی اس طرح کا، تو اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور شاید بھائی جو ابھی ماحول خراب ہوا ہے نا، اس میں 99% رجب بٹ اور اس کے دوستوں کا ہاتھ ہے۔ جب یہ ہمارے صحابہ کے اوپر یہ اس طرح کی بکواس کرے گا، اپنے منہ سے نکالے گا، تو میرے جیسے جب بندے بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ اپنے لوگوں کو پیسے دے کے ان سے یا ابیوزنگ کرواتا ہے یا ان کو کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تھریٹ دلواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے بندہ کچھ کر دے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے اوپر یہ ہو گیا یا ہمارے یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں شاید بھائی، جب ہمارے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک اس کے الفاظوں سے ہمارے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس کے یوٹیوب کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو اس کا یوٹیوب کا چینل کیوں نہیں بند کیا جاتا پاکستان میں؟ یا اس کو گرفتار کر کے اچھی طرح انکوائری کر کے اس کے اوپر کیس کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو ماحول کیوں خراب ہو اس طرح کا؟ آنے والی جو نوجوان نسل ہے، ہر بچے کے ہاتھوں میں انہوں نے کیمرے پکڑوا دیے ہیں کہ شاید یہ دکھا کے اتنی شومنٹ کر کے کہ بھی پتہ نہیں یہ کتنا پیسہ ہے اس میں، کتنی کی یہ چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے شاید بھائی، آج تک کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میری کبھی کسی کے ساتھ ذاتی کوئی لڑائی ہوئی ہو، میں نے کسی سے بتا مانگا ہو، فروختی مانگی ہو، یا میں نے کسی کو دھمکی ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کی ہو، لیکن جب بھی میرے ملک کی بات آئی ہے پاکستان کی یا ہمارے اسلام کی بات آئی ہے، تو میں نے میری جان بھی چلی جائے، میں سب سے پہلے میں نے کھڑا ہوتا ہوں اور میں نے کر کے بھی دکھائی ہیں چیزیں۔ انڈیا میں جس طرح آپ کو پتہ ہے متھن تھا، اس کو بھی میں نے کیا،
اس کے بعد میرے خانہ کعبہ کی تصویریں لگاتے تھے، وہ بھی میں نے کیا۔ میں نے اپنی زندگی جو ہے کہ میں نے اسی چیزوں پہ لگائی ہوئی ہے، مجھے چاہے مار دیں یا جو مرضی ہو جائے، لیکن شاید بھائی میں ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر یہ نہیں ہٹے گا اسلام ٹارگٹ کرنے کو، شیعہ اور سنیوں میں لڑائیاں کروانے سے، تو پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مسلسل 24 گھنٹے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ اس معاملے کو اتنی ہائپ دے رہے ہیں کہ شہزاد بھٹی نے یہ کر دیا ہے، شہزاد بھٹی نے وہ کر دیا ہے۔ صرف کس لیے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائپ پکڑ جائے کہ شہزاد بھٹی کو یا تو سی سی ٹی وی اٹھا کے انکاؤنٹر کر دے، یا شہزاد بھٹی کو جو ہے کہ شیعہ جو ہیں کہ وہ اس کے اتنا خلاف ہو جائیں کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس شاید بھائی ایسے پروف ہیں جس میں کہ آپ کو میں سارے پروف دوں گا، لیکن ابھی نہیں دوں گا، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، لیکن آپ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ابھی ان کو نہ چلائیے گا، میں جب آپ کو بولوں گا تب آپ وہ چلا سکتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کے پاکستان میں بیٹھ کے انہوں نے فلیٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کی سب لڑکیوں کو یہ بلاتے ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ میرے پاس ان کی ایک ایک بندے کی ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ کپڑوں کے بغیر اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں اور لڑکیوں کے پریگنٹ ہو جاتی ہیں لڑکیاں، ان کے اووشن کرواتے ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ آپ مجھے شاید بھائی گارنٹی دیں اس چیز کی کہ اگر ان چیزوں کے اوپر آپ ان کے اوپر کیس کرواتے ہیں، میں ساری ویڈیوز سارا کچھ آپ کو دیتا ہوں، ہمارے اداروں کو دیں، میں دیتا ہوں اپنے اداروں کو، ان کے اوپر سارے ان کے کزنوں کے اوپر کیس کریں، جس کی وہ برانہ ویڈیوز ہیں لڑکیوں کے ساتھ سب زنا کرتے ہوئے، سیکس کرتے ہوئے، مجھے آپ اس چیز کا وہ دیں، گارنٹی دیں، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کیس کروائیں ان کے اوپر۔ شاید بھائی ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ بھولے لوگ ہیں، وہ صرف گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں یا بندوں کی جو یہ ٹک ٹاک پہ بڑی بڑی بڑکیں لوگ مارتے ہیں نا، ان کو لائک کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ رجب بٹ جو ہے یہ ایک پلانٹڈ ہمارے ملک میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، صرف فساد ڈلانے کے لیے، اس کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کو سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر اچھے طریقے سے انکوائری ہو تو سب کچھ نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور شاید بھائی ضروری بات سب سے یہ ہے کہ جو اس کے گھر پہ ابھی ہوا ہے نا، یہ 99% تو یہ چاہتا تھا خود کہ میرے جو ہے کہ بٹ چاہتا تھا کہ میرے گھر پہ یہ چیز ہو جائے، میں ملک سے باہر رہنے کا مجھے بہانہ مل جائے گا، اداروں سے بھاگنے کا بہانہ مل جائے گا، اداروں سے چھپنے کا بہانہ مل جائے گا۔ اس نے پہلے ایک دفعہ کیا تھا، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی جو ہے کہ اس کو یہ چیز کروانی تھی، ان لوگوں نے جان بوجھ کے میں نے ان کے لیے اسلام کے لیے بولا کہ یار یہ چیزیں غلط کر رہے ہو، ان لوگوں نے اپنا وہ جو گوبر ہے ڈوگر اس کو میرے اوپر پلانٹڈ کیا۔ کچھ اور لوگ ہیں کرائے کے، وہ جن کو کرائے کا ٹٹو کہہ لیں یا کوئی اس طرح کا، وہ ہیں، ان لوگوں کو اس نے پلانٹ کیا کہ شہزاد بھٹی کے اوپر جو ہے کہ تم لوگ بھونکو۔ وہ بھونکے، مجھے غصہ آیا، میں نے پھر جو میرے دماغ میں آیا، جو مجھے سمجھ آئی، میں نے کیا۔ اگر آگے بھی یہ میرے اسلام کو ٹارگٹ کرے گا، میرا انکاؤنٹر کر دیں، مجھے جان سے مار دیں، جو مرضی جس نے کرنا ہے کر دے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید بھائی ایسی مجھے جوانی چاہیے بھی نہیں ہے کہ میرا اسلام ٹارگٹ ہو رہا ہو اور میں بیٹھ کے چپ کر کے دیکھوں اور یہ سوچوں کہ یار یہ مشہور بندہ ہے یا یہ کوئی پاورفل بندہ ہے، تو یہ ایسی زندگی میرا خیال ہے میں جی نہیں سکتا ہوں۔ بس یہ بات ہے۔ شاید بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے کافی سارے لوگوں کے نا دماغ میں ایک چیز ڈالی ہوئی ہے کہ یہ پاکستانی ڈان ہے، یہ گینگسٹر ہے۔ شاید بھائی سب سے پہلے میں بتا دوں، نہ میں کوئی ڈان ہوں، نہ میں کوئی بدماش ہوں، اور نہ میں کوئی اس طرح کا گنڈا ہوں۔ میں ایک بڑے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میری فیملی جو ہے کہ بڑی شریف فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور لیکن جہاں پہ میرے ملک کی یا میرے اداروں کی یا میرے اسلام کی بات آتی ہے نا، وہاں میں پھر ڈان بن کے دکھاتا ہوتا ہوں لوگوں کو، اور میں نے ماضی میں بن کے بھی دکھایا۔ آپ میرا نام سرچ کر لیجئے گا، اپنے ملک کے لیے بولتا ہوں یا اپنے اداروں کے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے یا اپنے اسلام کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہے یا ذاتی میری لڑائی کسی کے ساتھ ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ بھٹی صاحب آپ کی یہ والی جو چیز ہے نا یہ غلط ہے، یہ مجھے کوئی بندہ ثابت کر دے۔
میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں پاکستان میں نے پاکستان چھوڑا ہوا ہے پچھلے 5 سال سے میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں میں سارے کیسوں میں بری ہو کے آیا ہوں اپنی سزائیں جو ہے کہ وہ ختم کر کے آیا ہوں کچھ میرے کیس رہتے ہیں جو میرے اوپر جھوٹے دیے گئے تھے میرے لوگوں نے اپنوں نے مخالفوں نے جو ہے کہ کیے کروائے تھے وہ میں جب بھی پاکستان آؤں گا میں فیس کروں گا میں پوری دنیا گھوم لوں لیکن میں رہوں گا اپنے ملک میں آ کے آؤں گا میں اپنے ملک کی لیکن میں آ کے فیس کروں گا اس آڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے کہ شہزاد بٹی جو ہے وہ کس طرح سے بتا رہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا اور اس تعلق میں دراڑ کیوں پڑی اور کون سی ایسی بیسک وجہ آئی ہے جس کی وجہ سے ہم پھر دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اور شہزاد بٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ شاہد صاحب اگر میں آپ کو دوں تو آپ وعدہ کریں آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. تو شہزاد صاحب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میرے پاس کوئی اس طرح کی ویڈیو آ گئی جس میں رجب اس کا کوئی بھی دوست اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا مجرم یا ملزم قرار پائے تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی لوگ تو کہتے ہیں میں کر کے دکھاؤں گا. اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی پروف ہے کسی لڑکی کی عزت لوٹے جانے کا کوئی واقعہ اگر آپ کے پاس ویڈیو کلپ میں موجود ہے آپ مجھے بھیجیں میرے اوپر اعتماد کریں. اگر میں اس ویڈیو کو دیکھ لیتا ہوں اور میری عقل کہتی ہے یہ ویڈیو درست ہے تو میں ان کے اوپر مقدمہ بھی درج کرواؤں گا. اور میں مقدمہ کروانے کی کوشش نہیں کروں گا مقدمہ کروا کے آپ کو بتاؤں گا. بے شک رجب کو جو ہے نا میں قطعی طور پہ جو اس کے خلاف کوئی بات کرنی نہیں چاہتا اس کے خلاف کسی بھی قسم کا جو ہے نا کوئی بھی ایسا فکرہ نہیں بولنا چاہتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ شاہد چودھری کے کال و فعل میں تعداد ہے. میں کبھی ایسی بات نہیں کروں گا. ہاں اگر میرے پاس کوئی جرم کے متعلق کوئی بھی ایسی ایویڈنس آ گئی جس کو میں خود یہ تسلیم کروں کہ یہ جینون ہے تو میں دیکھوں گا پھر مقدمہ کیسے درج نہیں ہوتا. شہزاد صاحب میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے آپ نے مجھ پہ اعتماد کر کے جو باتیں کی آپ نے میرا ٹرسٹ کیا اور مجھ پہ آپ نے جو ہے نا اس بات کا جو ہے نا آپ نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے کہ اگر وہ ویڈیوز جینون نہیں تو شاہد صاحب آپ نے مقدمہ درج کروانا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مقدمہ درج کروانے کی کوشش نہیں بلکہ مقدمہ درج کرواؤں گا. اب آزما کے دیکھ لیں. تمام دیکھنے والوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر پروف جینون ہوئے تو دیکھیے گا مقدمہ کیسے درج ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.